وہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دور سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کالج یونیفارم میں ملبوس، کتابیں سینے سے لگائے، بیگ کاندھے پر لٹکائے، ہنستی مسکراتی۔ وہ روزانہ چھٹی کے وقت اس راستے سے گزرتی اور میں روز اس جگہ اس کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ نہ جانے کیا نام ہے اس کا، مگر وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ بس جب میں نے اس کو پہلی مرتبہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے علاقے میں، میری قوم میں خوبصورت عورتوں کی کمی ہے، مگر دل جس پر آ جائے، اور میرا دل اس پر پوری طرح آ چکا تھا۔ آلسو ریڈ۔ باتیں کرتے کرتے اس نے اچانک میری جانب دیکھا۔ میں آڑ میں ہو گیا۔ حالانکہ میں جانتا تھا میں جہاں ہوں وہ مجھ کو نہیں دیکھ پائے گی، مگر میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ ابھی وہ مجھے دیکھے، میرے بارے میں کچھ بھی جانے۔ مجھے مناسب وقت کا انتظار تھا۔ امی، امی، کہاں ہیں آپ؟ صبا نے گھر میں داخل ہوتے ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ کوثر ہاتھ پونچھتی ہوئی کچن سے نکل آئے۔ آ گئی میری بیٹی؟ جی ہاں، اب جلدی سے کھانا نکالی، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ امی، رات کو میری دوست فرا کی سالگرہ ہے۔ صبا نے کھانے کی میز پر اطلاع دی۔ صبا، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ تمہارے ابو تمہارا روز روز گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے تو تمہارا سارا گروپ شاپنگ کرنے نکلا ہوتے۔ کوثر نے کہا۔ کیا امی؟ صبا نے حسن معمول من بنا لیا۔ سب لڑکیاں ہی ہیں، ساتھ جائیں گے، ساتھ آ جائیں گے۔ میں کچھ نہیں جانتی، وہ کوثر نے صفائی میں کہا۔ اپنے ابو سے خود اجازت لے لینا، ان کو تمہارا نہ تو روز روز باہر جانا پسند ہے، نہ اتنی رات کو گھر واپس آنا۔ ابو جی، میرے پیارے ابو جی، صبا پیچھے سے آ کر ان کے گلے سے لٹک گئی۔ اشفاق صاحب نے اخبار سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ جی، کوئی نئی فرمائش؟ ابو جی پر لاڈ میں کام کے وقت ہی کہا جاتا ہے۔ او میرے پیارے ابو، اصل میں آج میری دوست فرا، وہی فرا یہاں آگے ہی تو رہتی ہے، صبا نے وضاحت کی۔ آج اس کی ہی؟ ہم سب فرینڈز انوائٹڈ ہیں۔ ہوں، یہ بات ہے؟ اشفاق صاحب گویا ہوئے۔ جی، تو اب سے جانے کی پرمیشن چاہیے، اور تھوڑے سے پیسے گفٹ کے لیے، یعنی 1000 روپے بس۔ صبا نے بات ختم کی۔ اشفاق صاحب کوثر پر تو خوب گرجتے برستے تھے، مگر اکلوتی بیٹی کی ضد کے آگے ہار جاتے تھے۔ ایسا ہمیشہ ہی ہوتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، مگر جلدی واپس آ جانا، حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ خاص طور پر جوان لڑکیوں کے لیے۔ آخری جملہ انہوں نے اپنے دل میں کہا تھا۔ میں بے چینی سے شام کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے صبح اس کی گفتگو سن لی تھی۔ آج اس کو دعوت پر جانا تھا۔ میں اس کی سج دھج دیکھنے کو بے قرار تھا۔ آج سے پہلے میں نے ہمیشہ اس کو کالج کے سفید یونیفارم میں ہی دیکھا تھا۔ نہ جانے رنگ اس پر کیسے لگتے ہوں گے۔ میں بے چینی سے شام کا منتظر تھا۔ صبا، کوثر اس کو آوازیں دیتی اندر آئے، مگر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی صبا کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ سیاہ جھلملاتے ہوئے لباس میں ملبوس صبا ان کی طرف مڑی۔ میکسی ہے مما جان، اور کیا؟ وہ اٹھلائی۔ یہ تم لائی کہاں سے ہو؟ میکسی، جو کہ انتہائی گہرے گلے والی تھی، اس کی آستین غائب تھیں۔ اس دن جو شاپنگ کے لیے گئے تھے تو وہیں سے لائی تھی۔ صبا نے انتہائی بے نیازے سے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ تم یہ بےہودہ کپڑے پہن کر ہر گز گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ اگر تمہارے ابو نے دیکھ لیا تو؟ پلیز امی، ہر وقت ابو کا ڈرو نہ دیا کرے۔ اس نے ماں کی بات کاٹ دی۔ اب دونوں کے پرانے خیالات کی وجہ سے میں اپنے شوق بھی پورے نہ کروں۔ سب لڑکیاں ایسے ہی کپڑے پہن رہی ہیں۔
सबा अपनी दोस्तों के साथ घर से निकल गई और उसकी किसी दोस्त ने भी इस तरह के कपड़े नहीं पहने थे। सब आम शलवार कमीज में मलबूस थीं। औसर माथे पर बिल डाले उसे घूरती रह गईं, मगर उनके बस में कुछ नहीं था। सबा उनकी इकलौती औलाद थी। लाड प्यार ने इसको बेहद बिगाड़ दिया था और ये उन्हीं की बेजा हिमायत थी जिसकी वजह से अशफाक भी इसको कुछ कहते घबराते थे। अपनी सारी झलाहट वो कौसर पर निकाला करते थे। शुक्र है इस वक्त वो घर पर नहीं थे, वरना न जाने क्या होता। काश सबा जल्दी घर आ जाए और अशफाक की नज़र पड़ने से पहले कपड़े बदल ले। उन्होंने दिल में दुआ की। कौसर की दुआ आज कबूल न हुई। सबा न सिर्फ बहुत देर से लौटी बल्कि दरवाज़ा भी अशफाक साहिब ने ही खोला। सबा को देखकर मारे रंज के वो कुछ बोल ही ना सके। सबा को तो कोई लिहाज ही ना था। अबू जानी सॉरी में लेट हो गई बोलकर वो इठलाती कमरे में चली गई। कौसर दिल में डर रही थी कि न जाने कितनी झाड़ पड़ने वाली है, मगर खिलाफ तवक्को अशफाक बिल्कुल खामोश थे। कौसर, जितनी जल्दी हो सके सबा के लिए कोई रिश्ता तलाश करो। सुबह नाश्ते के दौरान उन्होंने कहा, मैं जल्द अज जल्द इसके फर्ज से सुबुकदोश होना चाहता हूं। वो तो अपनी बात कहकर ऑफिस रवाना हो गए, मगर कौसर देर तक सोचती रहे। ऐसा नहीं था कि हुसैन वो कम उम्र सबा के लिए रिश्तों की कमी थी, मगर वो मिडिल क्लास थे। सबा जितनी हुसैन से इससे कहीं ऊंचे इसके ख्यालात थे। वो अक्सर औकात माँ को बताती रहती थी कि वो बहुत अमीर, पढ़े लिखे और बेहद हैंडसम लड़के से शादी करेगी, और अगर लड़के में इनमें से कोई भी एक खूबी भी कम हुई तो फिर वो हरगज़ हामी नहीं भरेगी। कौसर जानती थीं कि सबा ऐसी ही है, बेहद जिद्दी और हिट धर्म। वो आराम से अपने बाप के सामने भी डटकर खड़ी हो सकती थी। क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से आएगा ऐसा मुकम्मल रिश्ता? मुख्तलिफ सवालों ने उसे घेर लिया। जब से सबा को इस दिन तैयार सिया लिबास में झलमाती देखा था, मेरा दिल काबू में नहीं था। मैंने अपने घर वालों से इसके लिए बात की। हमारे यहाँ बाहर और रिश्ते नहीं किए जाते थे, मगर मेरी जिद, मेरी मोहब्बत के आगे सब हार गए और मुझे इजाज़त दे दी। अब मैं शिद्दत से इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था जब मैं अपनी मोहब्बत को असल में पालूं, हासिल कर लूं। सबा के दरवाजे को धाड़ से खोलकर कौसर अंदर दाखिल हुई। तुमको कोई एहसास है? उफ, क्या है अम्मी, क्या प्रॉब्लम हो गई है अब? वो बदतमीजी से गोया हुई। प्रॉब्लम? तुमको नहीं पता तुम्हारे अबू की तबीयत कितनी खराब है? और ये दोनों वक्त मिल रहे हैं, मगरिब की अजानें हो रही हैं। तुमने कितनी तेज गाने लगाए हुए हैं। उफ उम्मी, अबू को बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगा। उसने बेनियाजी दिखाई। और ये आज आपको मिलानी बनने का ख्याल क्यों आ गया? सबाग कौसर कुछ बोल ही ना सके। तुम किस कदर बदतमीज हो गई हो। अम्मी प्लीज, बोर न करें, जाएं अबू के पास जाकर बैठें, वो बीमार है। बकौल आपके, आखिरी जुमला सबा ने आहिस्ता से कहा, मगर कौसर ने सुन लिया। खुदा ही तुम्हें हिदायत दे। कौसर कमरे से निकल आए। सबा ने म्यूजिक आहिस्ता नहीं किया। ये क्या है? कौसर कुछ बोल ही ना सके। गहरी सुर्ख साड़ी में मलबूस सबा, बाल खोले, सुर्ख लिपस्टिक लगाए, प्री लग रही थी। कैसी लग रही हूं? उसने दाद चाही। वाहियात, उन्होंने जल कर कहा। सारा खानदान वहां जमा होगा। क्या कहेंगे सब? हमारा ऐसा माहौल और फिर इस तरह सारा पेट नजर आ रहा है। मुझे किसी की परवाह नहीं है। सबा ने ठुनक कर कहा।
اگر ساڑی نہیں باندھنے دیں گی تو میں جاؤں گی ہی نہیں۔ نہ جاؤ، زیادہ بہتر ہے، کوثر نے جل کر کہا۔ اس حلیے میں تمہیں لے جا کر باتیں سننے سے بہتر ہے کہ تم گھر پر ہی رہو۔ تمہارے ابو تو میری جان ہی نکال لیں گے، پہلے ہی وہ تمہاری حرکتوں پر ٹوڑتے رہتے ہیں۔ امی ایک بات کہوں، مجھے لگنے لگا ہے اب مجھ سے جلتی ہے۔ میں اس قدر حسین، لمبی، گوری، ہر کوئی کہنے لگا ہے کہ میں اب دونوں کی اولاد نہیں لگتی ہوں، جبھی اب بہانے سے مجھ کو تیار ہونے سے روکنے لگی ہیں۔ صبا مذاق ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ کوثر آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھتی رہ گئی۔ ان سے کوئی جواب تک نہ بن پڑا۔ صبا اس حد پر آ چکی تھی، ان کو اندازہ نہیں تھا۔ اپنے شدید حسن کے احساس نے اس کو جیسے بانس پر چڑھا دیا تھا۔ کوثر اور اشفاق اس دن واقعی میں صبا کو گھر پر چھوڑ گئے۔ کوثر نے تو اس سے بات تک نہ کی، بس آہستگی سے دروازہ بند کرنے کا کہہ دیا۔ صبا جیسے غصے میں آگ بگولا ہو رہی تھی۔ اس کے خوبصورت رخسار اس کی ساڑی کے ہم رنگ ہو رہے تھے۔ خاندان کی اس شادی کا وہ کب سے انتظار کر رہی تھی۔ آخر ایسا کیا ہے ان کپڑوں میں؟ ٹی وی پر، فلموں میں تو ساری لڑکیاں اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں۔ ان کی مائیں تو ان کو کچھ نہیں کہتی ہیں۔ امی سچ میں مجھ سے جلنے لگی ہے۔ کم عمر دماغ کی رسائی بس یہیں تک تھی۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے آئینے کے سامنے اکیڑ ہوئی۔ اپنے عکس پر نظر پڑتے ہیں جیسے اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ لال سرخ ساڑی، سلیولیس بلاؤز جس میں سے آدھا پیٹ چمک رہا تھا، کالے گھنے بالام شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ گہری سرخ لپ اسٹک اس سے اپنے ہی اوپر سے نظر نہ ہٹائی گئی۔ امی ابو کو تو رات دیر ہو جائے گی آتے آتے، وہ سوچنے لگی۔ کیا کروں؟ چلو فرا کی طرف چلتی ہوں، آخر اتنی محنت سے تیار ہوئی ہوں، کسی سے تو داد وصول کروں۔ ڈھیر سارا پرفیوم اپنے اوپر اسپرے کر کے وہ اسی حلیے میں باہر نکل آئی۔ میری سانسوں نے کسی تیز ترین خوشبو کو محسوس کر لیا، اور میری آنکھیں پوری کھل گئیں۔ میں نے سامنے دیکھا، وہ بالکل وہی اکیلی، تنہا، اٹھلا کر چلتی، لمبے کھلے بال، کھلا آسمان، ستاروں تلے، تیز خوشبو، سرخ رنگ، یہ تمام چیزیں مجھے کتنی متوجہ کرتی ہیں۔ وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، دیوانہ کر رہی تھی، بے بس کر رہی تھی۔ میں بے ساختہ اس کی طرف جھکا، اور صبا کو نہ تو رات کے اندھیرے سے کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ اپنے اکیلے پن سے۔ جوانی ویسے ہی بہت بے خوف ہوتی ہے۔ چند گلیوں کے پار ہی تو ہے فرا کا گھر، اس نے سوچا تھا۔ امی ابو کے آنے سے پہلے ہی لوٹ آؤں گی، اور اگر دیر ہو بھی گئی تو میری بلا سے آخری کیوں چھوڑ کر گئے مجھے؟ بدتمیزی سے سوچتے ہوئے اچانک اس کی نظر راستے میں پڑتے پرانے برگد کے درخت پر پڑ گئی، اور اس کے گلے سے بھیانک چیخ برآمد ہوئی۔ میں نے اس کو آرام سے چند لمحوں میں اوپر کھینچ لیا۔ اس کے ساتھ کوئی رکاوٹ، کوئی حصار نہ تھا جو مجھے روک سکتا۔ پر اسرار میں اس کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس درخت پر، اس قدیم پر اسرار برگد کے درخت پر جہاں میرا گھر ہے، اس کی ہر شاخ پر کوئی نہ کوئی آباد ہے، میرے خاندان کا، میری قوم کا۔ اب سمجھے نا میں کون ہوں۔